السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دروس اللغت العربیہ للمبتدئین اس کتاب کے جو قومی کونسل کے تحت ہے 5 سبق مکمل کر چکے ہیں۔ چھٹا سبق جو ترکیب توصیفی ایڈجیکٹیو ناؤن پر ڈیپینڈنٹ ہے، مبنی ہے، ہم اس کو آج انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارا آج کا چھٹا سبق ہے اور یہ چھٹا سبق ہے الدرس السادس ترکیب توصیفی۔ ترکیب توصیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے موصوف صفت ایڈجیکٹیو ناؤن۔ ایڈجیکٹیو ناؤن اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اردو کے اعتبار سے اگر دیکھیں اور انگلش کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑا گھر ہم کیسا بولیں گے؟ سب سے پہلے بگ کہیں گے اور بعد میں ہاؤس کہیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے نیا قلم تو ہم سب سے پہلے نیو لاتے ہیں، پھر پین لے کر آتے ہیں۔ میٹھا انجیر ہم اس کو سویٹ فگ کہیں گے۔ اسی طریقے سے بڑا مدرسہ ہم کو کہنا ہے تو سب سے پہلے ہم کہیں گے بگ اسکول۔ اسی طریقے سے اگر پرانا باغ کہنا ہے تو ہم کہیں گے اولڈ گارڈن۔ اسی طریقے سے مزیدار پھل کہنا ہے تو ہم کہیں گے ٹیسٹی۔ ٹیسٹی فروٹ۔ الغرض کہ ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ جہاں بھی ہم نے موصوف صفت ایڈجیکٹیو ناؤن کا ترجمہ کیا تو ہم کو پتہ چلے گا کہ پہلا ایڈجیکٹیو ہے اور دوسرا ناؤن ہے۔ پہلا ایڈجیکٹیو ہے، دوسرا ناؤن ہے۔ پہلے کو صفت کہتے ہیں اور دوسرے کو موصوف کہتے ہیں۔ ہمارے پاس موصوف صفت میں ہوتا یہ ہے کہ صفت پہلے لائی جاتی ہے اور موصوف بعد میں لایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے نیا قلم جب ہم کہہ رہے ہیں تو نیا پہلے ہے، یہ نیا صفت ہو گیا اور قلم موصوف ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم اگر میٹھا انجیر کہے یا سویٹ فگ کہے تو یہ ایڈجیکٹیو ہو گیا جس کو صفت کہیں گے اور یہ ناؤن ہو گیا، یعنی یہ موصوف، یہ صفت ہو گئی اور یہ موصوف ہو گیا۔ لیکن اگر آپ حقیقت میں اگر دیکھیں تو پہلے موصوف ہوتا ہے اور بعد میں صفت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بڑا گھر ہے، اگر میں گھر کو نکال دوں تو آپ بڑا کسے کہیں گے؟ بڑے کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر میں بڑا نکال دوں تو گھر کا ترجمہ ہو جائے گا، کیونکہ گھر ناؤن ہے اور بڑا جو ہے اس کی صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ٹھیک اسی طریقے سے نیا قلم، اگر میں قلم کو نکال دوں تو نئے کا کوئی میننگ نہیں نکلیں گے۔ نیا کس کو بولیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر میں نیا نکال دوں تو قلم کے میننگ نکلیں گے، کیونکہ قلم ناؤن ہے اور نیا جو ہے تو صفت ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ صفت منحصر ہوتی ہے موصوف پر، صفت موصوف پر منحصر ہوتی ہے، ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ اگر میں پین نکال دوں تو نیو کا کوئی ویلیو نہیں رہے گی، لیکن میں نیو نکال دوں تو پین سے آپ کو ایک میننگ ملیں گے کہ پین بولے تو لکھنے کی چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میٹھا انجیر، انجیر کا میٹھا ہونا اس کی صفت ہے۔ اگر میں انجیر نکال دوں تو یہ میٹھے کا کوئی ترجمہ نہیں نکلے گا، لیکن میں میٹھا نکال دوں تو انجیر کا ترجمہ ہو جائے گا، کیونکہ انجیر ناؤن ہے اور میٹھا اس کی صفت ہے۔ یعنی سویٹ فگ، اگر میں فگ نکال دوں تو سویٹ کے کوئی میننگ نکلیں گے کیونکہ یہ ایڈجیکٹیو ہے، لیکن سویٹ اگر میں نکال دوں تو فگ کے میننگ نکل جائیں گے کیونکہ یہ ناؤن ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے پاس جو لاسٹ میں آتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے اور جو شروع میں آتی ہے وہ صفت ہوتی ہے، جو اسٹارٹ میں آتی ہے وہ ایڈجیکٹیو ہوتا ہے، جو لاسٹ میں آتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں ناؤن مین ہے اور ایڈجیکٹیو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بڑا مدرسہ، تو مدرسے کا بڑا ہونا اس کی صفت ہے اور یہ مدرسہ خود موصوف ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر میں مدرسہ نکال دوں تو بڑے کا کوئی میننگ نہیں نکلیں گے، آپ بڑے کو کہنے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن میں بڑا نکال دوں مدرسے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پڑھایا جاتا ہے۔
ٹھیک اسی طریقے سے پرانا باغ، اگر باغ ہی نکال دیا گیا تو ہم پرانا کس کو کہیں گے؟ پھر پرانے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، لیکن میں پرانا نکال دوں تو باغ کے ایک میننگ نکلیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں کہوں مزیدار پھل، پھل کو نکال دوں تو ٹیسٹی کے کوئی میننگ نہیں نکلیں گے، مزیدار کے، مزیدار سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن میں مزیدار نکال دوں تو پھل سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا فروٹ جس کو کھایا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمارا آج کا چیپٹر جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ناؤن پر ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو موصوف ہوتا ہے، جو اہم ہوتا ہے، وہ آخر میں آتا ہے، اور عربی میں جو موصوف ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر مجھے کہنا ہے بڑا گھر، تو میں پہلے عربی میں گھر کو لوں گا اور بعد میں بڑے کو لوں گا، اور دونوں کو سیم بناؤں گا، یعنی دونوں کا جینڈر، جنس ایک ہی رہے گی، بیتن کبیرن، بگ ہاؤس۔ ٹھیک اسی طریقے سے مجھے بنانا ہے میٹھا انجیر، میٹھا انجیر، تو اس میں مین انجیر ہے اور یہ اس کا ایڈجیکٹیو ہو گیا، تو پہلے میں ناؤن کو لوں گا عربی میں، انجیر کو کہوں گا تینن، تینن حلوٌ۔ تو پتہ کیا چلا ہمارے پاس صفت پہلے آتی ہے، اور عربی میں صفت کب آتی ہے؟ بعد میں آتی ہے۔ ہمارے پاس موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں موصوف کب آتا ہے؟ پہلے۔ موصوف کہتے ہیں ناؤن کو۔ تو ایسا در حقیقت ایڈجیکٹیو ناؤن میں ناؤن مین ہوتا ہے، اور ناؤن پہ ڈیپینڈنٹ ایڈجیکٹیو ہوتی ہے، اس لیے اس کو لاسٹ میں لایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر میں کہوں بڑا مدرسہ، بگ اسکول کہوں، تو سب سے پہلے میں عربی میں مدرسہ لے کر آؤں گا، یہ بنے گا مدرستن، اور پھر اس کی صفت یہاں پہ آ جائیں گی کبیرتن، مدرستن کبیرتن۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر مجھے کہنا ہے پرانا باغ، تو پرانا باغ کہنے کے لیے جو ہمارے پاس لاسٹ میں ہے وہ عربی میں پہلے آ جائے گا، تو میں اس طریقے سے اس کو کہوں گا، باغ کو کہتے ہیں حدیقتن، اور اس کے لیے ہوں گا قدیمتن۔ اب دیکھیے ناؤن اگر فیمیل ہے تو اس کا ایڈجیکٹیو بھی فیمیل ہی آئے گا، اور یہاں ناؤن میل تھا تو اس کا ایڈجیکٹیو بھی میل آیا تھا۔ اسی طریقے سے مزیدار پھل، تو مزیدار ٹیسٹی فروٹ کا آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے، تو میں کس طریقے سے کروں گا؟ پہلے پھل کو لا لوں گا، تو پھل کا ترجمہ اس میں کیا ہوگا؟ فاکہۃن، میوہ یا پھل کہیے، دونوں کہہ سکتے ہیں، فاکہۃن، اور اس کو کہتے ہیں عربی میں لذیذن۔ اب یہ فیمیل ہے تو اس کو بھی فیمیل کرنا پڑے گا، تو یہ ہو جائے گا فاکہۃن لذیذۃن، مزیدار پھل۔ تو پتہ کیا چلا ہمارے پاس جو موصوف ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں یہی موصوف کب آئے گا؟ پہلے آئے گا۔ اب میں نے یہ اکارڈنگ ٹو اردو اور انگلش بتایا، اب ہم عربی کے اعتبار سے دیکھیں گے اس کو کس طریقے سے ہم سمجھیں۔ عربی میں موصوف صفت سمجھنے کی علامت یہ ہے کہ اس میں طالبٌ، نشیطٌ ہوگا۔ آپ نے یوں سمجھ لینا کہ جو پہلے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ عربی میں موصوف رہے گا، اور جو بعد والی رہیں گی وہ ہمیشہ صفت رہے گی۔ لیکن جب آپ اردو سے عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں تو پہلے لاسٹ والا آئے گا، پہلے لاسٹ والا لیں گے اور بعد میں پھر فرسٹ والا لیں گے۔ اب اس کا ہوگا چست لڑکا، نشید کے معنی ہوتے ہیں چست لڑکا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر میں کہوں بنتن ذکیتن، تو جو عربی میں آخر میں ہے وہ اردو میں پہلے آئے گا، اور جو اردو میں عربی میں پہلے ہے وہ اردو میں آخر میں آئے گا۔ تو ہمیشہ دیکھنا یہ فرسٹ پہ پڑھیں گے اور اس کو سیکنڈ پہ پڑھیں گے۔ بنتن ذکیتن، بنتن ذکیتن کے معنی ہوتے ہیں ہوشیار، اور بنتن کے معنی ہوتی ہے لڑکی۔ تو مسئلہ کیا ہے، عربی اور اردو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوز میں ہے، یعنی ہمارے پاس ایڈجیکٹیو صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اب اتنا زیادہ نہ سمجھتے ہوئے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اردو سے عربی بھی جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو لاسٹ والے کو پہلے لیں گے اور پہلے والے کو لاسٹ میں پڑھیں گے، اور عربی سے اردو بھی کریں گے تو لاسٹ والے کو پہلے پڑھیں گے اور پہلے والے کو لاسٹ میں پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہم اگر کریں گے تو ہم کو موصوف صفت بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا اور پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ اب موصوف صفت دو طریقے سے ہوتے ہیں، ایک
कॉमन और एक प्रॉपर। जैसे मैं कहूँ तालिबुन नशीतुन, तो मैंने अभी आपको बताया लास्ट वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला लास्ट में आ जाएगा। इसके मायने होंगे चुस्त लड़का, चुस्त लड़का। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं इसको अलिफ लाम दे दूँ, अब तालिबु कर दूँ, तो मुझे इसको भी अलिफ लाम देना पड़ेगा। अब तालिबु अन्नशीतु, अन्नशीतु। यानी अरबी में एडजेक्टिव नाउन जो होते हैं दोनों सेम सेम होते हैं। अगर नाउन का जेंडर, अगर नाउन मेल है तो एडजेक्टिव भी मेल आएगा, अगर नाउन पे दो पेश है तो एडजेक्टिव पे भी दो पेश आएंगे, और अगर नाउन पे अलिफ लाम है तो एडजेक्टिव पे भी अलिफ लाम आएगा। तो इसका मायने होंगे कोई चुस्त लड़का, यानी अ एक्टिव बॉय, और इसके मायने होंगे अब तालिबुन नशीतु, चुस्त लड़का, द एक्टिव बॉय। इस तरीके से इसका तर्जुमा होगा। अब ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बिन्त ला लूँ, बिन्तुन, तो इसका हो जाएगा नशीततुन, नशीततुन। तो हमने देखा बिन्तुन पे दो पेश है तो नशीततुन पे भी दो पेश है। इसका मीनिंग होगा लास्ट वाले को पहले ले लेंगे हम और पहले वाले को लास्ट में ले लेंगे। इसका मायने होगा चुस्त लड़की, और अगर इसका पहले कोई आ जाएगा यानी ये कॉमन है, अ एक्टिव गर्ल, और अगर मैं इसको कर दूं अल बिन्तु, अगर मैं इसको अल बिन्तु कर दूं तो मुझे अन्नशीतु करना पड़ेगा, अन्नशीततु करना पड़ेगा, नशीततु। तो मतलब क्या है, अगर ये फीमेल है तो ये भी फीमेल आएगा, और अगर इस पे अलिफ लाम है तो इस पे भी अलिफ लाम आएगा, इस पे एक पेश है तो इस पे भी एक पेश आएगा। इस तरीके से होगा। और ठीक इसी तरीके से अगर इस पे दो पेश है तो इस पे भी दो पेश आएंगे, इस पे दो पेश है तो इस पे भी दो पेश आएंगे। ये फीमेल है तो ये भी फीमेल रहेगी। बस फ़र्क क्या है कि ये कॉमन बन जाएगा और ये प्रॉपर बन जाएगा अलिफ लाम से। तो इसका तर्जुमा होगा बिन्तुन नशीततुन। यहाँ भी लास्ट वाले को पहले और पहले वाले को लास्ट में लेंगे, मतलब होगा कोई चुस्त लड़की, और यहाँ पर होगा अल बिन्तु अन नशीततु। तो ये भी वही कायदा रहेगा कि लास्ट वाला पहले आएगा और पहले वाला लास्ट में आएगा। तो मैं पहले चुस्त, और इसके मैंने होगा लड़की, चुस्त लड़की यानी द एक्टिव गर्ल। अब हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल तौर पर सबक के दौरान समझेंगे। एक आखिरी बात इसमें ये समझ लीजिएगा कि मौसूफ सिफत जो होते हैं ये एडजेक्टिव नाउन दर हकीकत इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं कहूँ तालिबुन नशीतुन, जैसे मैं कहूँ तालिबुन नशीतुन, तो इसके मीनिंग क्या होंगे? सबसे पहले लास्ट वाले को पहले लेंगे और पहले वाले को लास्ट में लेंगे। इसका तर्जुमा हो गया चुस्त लड़का। अब मुझे इनको कंप्लीट करना है तो जाहिर सी बात है, तनवीन है तो ये लास्ट वाला पार्ट है, मुझे स्टार्ट वाला पार्ट लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर दे दूँगा हाजा तालिबुन नशीतुन। अब इसकी प्रैक्टिस कैसी होगी कि सबसे पहले हाजा को पढ़ेंगे, फिर ये दूसरे नंबर पे चले जाएगा और ये तीसरे नंबर पे चले जाएगा। मतलब ये चुस्त लड़का है। अगर मैं इसको करूँ कि अन अत्तालिबु अन्नशीतु जमीलुन, तब चूंकि यहाँ हाजा नहीं है, जब हाजा आया था तो नशीद दो पे हुआ था और तालिब तीसरे पे हुआ था। अब यहाँ डायरेक्ट अलिफ लाम से शुरू हो रहे तो मतलब ये स्टार्ट वाला पार्ट है और ये लास्ट वाला पार्ट है, ये स्टार्ट है। तब स्टार्ट में भी हम आखिर में नशीद से ही शुरू करेंगे। जैसे हमने यहाँ नशीद पे शुरू किए थे, यहाँ भी नशीद से ही शुरू करेंगे और तालिब पे हम ख़त्म करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ हाजा पहले आया तो पहले ये फर्स्ट हो गया था और नशीद सेकंड हो गया था और तालिब थर्ड हो गया था। अब चूँकि यहाँ पर हाजा नहीं है इसीलिए नशीद फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड उस वक्त होगा जब यहाँ हाजा आएगा। अब चूँकि यहाँ पर हाजा नहीं है तो ये फर्स्ट हो जाएगा और तालिब सेकंड हो जाएगा और जमील थर्ड हो जाएगा। फिर इसका तर्जुमा होगा
اس کا ترجمہ ہے کہ یہ چست لڑکا ہے. یہاں پر جملہ مکمل ہو گیا کیونکہ یہاں ہادہ لگائے ہم نے, تو یہ آدھا پارٹ ہو گیا اور یہ آدھا پارٹ, یہ دونوں ملا کے کمپلیٹ سینٹنس بنا. ٹھیک اسی طریقے سے یہ دونوں ملا کے آدھا پلس یہ جمیل ملا کے آدھا, یہ دونوں ملائے تو یہاں بھی ایک بات پوری ہو رہی ہے کہ یہ چست لڑکا ہے, اور دوسرا سینٹنس کا ترجمہ ہوگا کہ چست لڑکا خوبصورت ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اب میں کر رہا ہوں یہاں پر ہادیہ بنتن نشیطۃ, ہادیہ بنتن نشیطۃ. اب ہم کیسا کریں گے, یہ فرسٹ پہ آ جائے گا, یہ تھرڈ سیکنڈ بنے گا اور سیکنڈ تھرڈ بنے گا. اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہ چست تیسرا لڑکی ہے, یہ چست لڑکی ہے. اب ٹھیک اسی طریقے سے میں کر دیتا ہوں البنت النشیطۃ جمیلۃ. اب چونکہ یہاں پر یہ سیکنڈ اس لیے ہوا تھا کیونکہ یہاں حاضی آ گیا, اب یہاں حاضی ہی نہیں ہے تو یہ سیکنڈ فرسٹ ہو جائے گا اور یہ تھرڈ سیکنڈ ہو جائے گا اور پھر یہ تھرڈ ہو جائے گا. اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ چست لڑکی خوبصورت ہے. اب باقی کی مثالیں ہم سبق سے پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آئیے ہم سبق میں دیکھتے ہیں. سیارتن کار, سائقن ڈرائیور, حافلتن بس, رخیصتن سستی, غالیتن مہنگی, نشیطن چست ایکٹیو بوائے, نشیطتن ایکٹیو گرل, یہ گول تا آنے سے مؤنث ہو جائے گا, قدیمتن پرانی, ابیض سفید, یہ مذکر کے لیے میل کے لیے, بیضاء سفید وائٹ, یہ فیمیل کے لیے مؤنث کے لیے, اسود کالا, سوداء کالی. اب یہاں پر فوٹو میں بھی دیا گیا ہے سیارتن کار, سائقن ڈرائیور, حافلتن بس, مکتبن آفس یا پھر ٹیبل. اب پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے. پہلا سینٹنس دیکھیے کہ ھذا طالب نشیط. ابھی میں نے آپ کو ترکیب بتایا کہ یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہے, ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا تو ھذا لائیں گے یا تو پھر آخر میں کچھ لے کر آئیں گے. اب یہاں پر ہوگا ھذا طالب نشیط, تو پہلے ھذا کا ترجمہ کریں گے, پھر ہم تھرڈ ورڈ کا کریں گے, پھر سیکنڈ ورڈ کا کریں گے. پہلے ھذا کا ترجمہ کریں گے, پھر نشیط کا ترجمہ کریں گے, پھر طالب کا ترجمہ کریں گے. ھذا طالب نشیط, یہ چست طالب علم ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ھذہ سیارۃ قدیمۃ, یہ پرانی کار ہے. ذالک باب مغلق, وہ بند دروازہ ہے. تلک مدرسۃ کبیرۃ, تلک, میں جیسے بورڈ پہ آپ کو پھر ایک بار ایکسپلین کر دیتا ہوں. تلک مدرسۃ کبیرۃ, ہم سب سے پہلے تلکا لیں گے, پھر کبیرہ کا ترجمہ کریں گے, پھر مدرسے کا ترجمہ کریں گے. تو ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ بڑا مدرسہ ہے, وہ بڑا مدرسہ ہے. اسی طریقے سے یہاں آئیں گا ذالک ولد, ذالک ولد صغیر. ہم ذالک کا پہلے ترجمہ کریں گے, صغیر کا دوسرے نمبر پہ کریں گے, اور ولد کا ترجمہ تیسرے نمبر پہ کریں گے. تو ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ خوبصورت لڑکا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ھذہ حقیبۃ سوداء, یہ کالا بیگ ہے. ہوا رجل ذکی, وہ ہوشیار آدمی ہے. ہی امراۃ جمیلۃ, وہ خوبصورت عورت ہے. اب یہاں سے ترکیب بدل گئی, یہاں سے وہ الف لام لے کر آ رہے ہیں. جیسے الباب المفتوح, الباب المفتوح صغیر, مطلب جو یہ سیکنڈ پہ آ رہا تھا تو فرسٹ پہ ہو جائے گا, اور جو تھرڈ پہ آ رہا تھا وہ سیکنڈ پہ ہو جائے گا.
اب ترجمہ ہوگا کہ کھلا ہوا دروازہ چھوٹا ہے، کھلا ہوا دروازہ چھوٹا ہے۔ النافذۃ المغلقۃ کبیرۃ، بند کھڑکی بڑی ہے۔ الحافلۃ البیضاء رخیصۃ، سفید بس سستی ہے۔ الحدیقۃ الجمیلۃ واسعۃ، خوبصورت باغ چوڑا ہے۔ انت سائق نشیط، تم چست ڈرائیور ہو۔ انت بنت نشیطۃ، تم چست لڑکی ہو۔ الولد النشیط ذکی، چست لڑکا ہوشیار ہے۔ البنت الذکیۃ جمیلۃ، اب ذکیہ پہ پہلے ذکیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر بنت کا ترجمہ کریں گے، پھر جمیلہ کا ترجمہ کریں گے کہ ہوشیار لڑکی خوبصورت ہے۔ فی الحدیقۃ السوداء قلم، کالے بیگ میں قلم ہے۔ علی المکتب القدیم کتاب، اب میں یہ ترکیب آپ کو بتا دیتا ہوں بورڈ پر۔ علی المکتب القدیم کتاب، یہ لفظ ہے تو ظاہر سی بات ہے جن پہ تنوین ہوتی ہے وہ آخر میں پڑھتے ہیں، اور جہاں پریپوزیشن ہوتے ہیں وہ تھرڈ سیکنڈ لاسٹ ہوتے ہیں، تو یہاں تھرڈ نمبر پہ ہو جائیں گے۔ اب بچے یہ دونوں، تو یہ دونوں میں سے بھی پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے پھر اس کا ترجمہ کریں گے، تو ترجمہ ہو جائے گا کہ پرانے ٹیبل پر، پرانے ٹیبل پر کیا ہے؟ کتاب ہے۔ علی المکتب القدیم کتاب، پرانے ٹیبل پر کتاب ہے۔ ماذا فی الحقیبۃ البیضاء، اب اسی طریقے سے بیضاء سے شروع کریں گے کہ سفید بیگ میں کیا ہے؟ فی الحقیبۃ البیضاء قلم و کتاب، سفید بیگ میں قلم اور کتاب ہے۔ من فی البیت القدیم، پرانے گھر میں کون ہے؟ فی البیت القدیم رجل و امرأۃ، پرانے گھر میں آدمی اور عورت ہے۔ حل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت، حل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت، کیا وسیع باغ میں، کیا چوڑے باغ میں لڑکی ہے؟ نعم فی حل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت، کیا چوڑے باغ میں لڑکی ہے؟ نعم فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت، ہاں چوڑے باغ میں لڑکی ہے۔ من فی الحافلۃ القدیمہ، پرانی بس میں کون ہے؟ فی الحافلۃ القدیمۃ سائق نشیط، پرانی بس میں چست ڈرائیور ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا ہے۔ ہم نے اپنے سبق میں ایڈجیکٹو ناؤن اکارڈنگ ٹو عربی اس کو جاننے کی کوشش کی ہے، موصوف صفت با اعتبار عربی زبان۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم چھٹے سبق کے سوال جواب دیکھیں گے اور اس کی مزید قسمیں دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی روزانہ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا ہمارا جو ایکسرسائز ہے وہ گفتگو ہے، وہ محادثہ ہے، انشاءاللہ یہ لے کے ہم اپنے سبق کو ختم کریں گے۔ پہلا ہے کہ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ تو جواب میں وہ کہہ رہے ہیں ہذہ سیارۃ، یہ کار ہے۔ حل ہذہ سیارۃ بیضاء، کیا یہ سفید کار ہے؟ لا ہذہ سیارۃ سوداء، نہیں یہ کالی کار ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا سائق، یہ ڈرائیور ہے۔ ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک حافلۃ، وہ بس ہے۔ حل تلک سیارۃ، کیا وہ کار ہے؟ لا تلک حافلۃ، نہیں وہ بس ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مکتب، یہ ٹیبل ہے۔ حل ھذا مکتب، کیا یہ ٹیبل ہے؟ نعم ھذا مکتب، ہاں یہ ٹیبل ہے۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔